بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامی واقعات سے متعلق دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو جوائن کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ امہات المومنین سیرت کے سلسلے میں ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم آپ کو حضرت ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ویڈیو پیش کر رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو۔ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 592 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا۔ آپ کی والدہ کی پہلی شادی خزیمہ بن حارث سے ہوئی تھی، جن سے ایک بیٹی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کی والدہ کے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد دوسری شادی حارث بن حزن سے ہوئی، جن سے 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ام المومنین حضرت میمونہ بن حارث، ام فضل لبابہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ اور فضل بن عباس عبید اللہ عباس کی والدہ لبابہ صغریٰ، ان کی شادی ولید بن مغیرہ سے ہوئی۔ پھر حارث بن حزن کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ نے تیسری شادی امیس بن ماس سے کی، جن سے بھی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں آسمہ بنت امیس، سلمہ بنت امیس اور عروہ بنت امیس شامل ہیں۔ آپ کی ولادت بعثت سے 18 سال قبل اور ہجرت سے 30 سال قبل 592 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی پہلی شادی مسعود بن عمرو بن عمیر ثقفی سے ہوئی، مگر علیحدگی ہو گئی۔ یہ وہی شخص ہے کہ جس کے 3 بیٹوں عبد یالیل، مسعود اور حبیب طائف کے معززین میں شمار ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفر طائف میں دعوت اسلام دی، مگر انہوں نے آپ کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ پھر دوسری شادی ابو رحم بن عبد العزیٰ سے ہوئی، جن کا 7 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 ہجری میں ہوا۔ 7 ہجری 628 عیسوی میں نبی کریم عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی اس ہیبت کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن ام الفضل لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی بات کی، تو انہوں نے اپنے شوہر عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رشتے کے لیے کہا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو اس رشتے کے لیے بھیجا۔ حضرت میمونہ بن حارث نے اپنی شادی کا اختیار حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا، جنہوں نے مقام صرف پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ 400 یا 500 درہم حق مہر قرار دیا گیا، مگر آپ نے اپنے آپ کو حبا ثابت کیا اور مہر کا تقاضا نہیں کیا۔ اس شادی کے بارے میں ایک روایت تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ اس میں فرق ہے کہ وہاں پر حضرت میمونہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا تھا، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عباس نے اس نکاح کے لیے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا ہوا تھا، اس کے لیے گئے تھے کہ ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے عمرہ کرنے، تو یہاں کے جو مشرکین تھے انہوں نے آپ کو واپس کر دیا تھا اور نہیں کرنے دیا تھا، کیونکہ آپ صحابہ کے ساتھ تھے۔ تو پھر وہاں شرط رکھی گئی تھی کہ اب آپ دوبارہ آئیں گے، تو صلح حدیبیہ ہوئی تھی کہ جو یہاں پر موجود ہیں وہی لوگ آئیں گے، اس کے علاوہ آپ نہیں آئیں گے، اور 3 دن سے زیادہ آپ قیام نہیں کریں گے۔ تو پھر آپ جو وہ قضا عمرہ تھا وہ کرنے آپ آئے تھے، تو کیونکہ 3 دن کا انہوں نے کہا تھا، تو آپ نے ولیمہ بھی کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر قریش نے یاد دلایا کہ 3 دن سے زیادہ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر تشریف لے گئے اور اپنے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ سے لے آئیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مقام صرف پہنچے اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے خاندان والے مکہ کے 62 لوگوں میں سے جو تھے، اس نکاح کے بعد آپ کے بھانجے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن الاس اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم کنجی بردار کعبہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی اور سردار اہل نجد زیاد بن مالک الہلالی اور ان لوگوں نے جنہوں نے دھوکے سے 70 مبلغین اسلام کو شہید کیا تھا، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ تھیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 46 حدیث مروی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میمونہ اللہ سے بہت ڈرتی اور صلہ رحمی کرتی تھیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احکام نبوی کی تعمیل ہمیشہ پیش نظر رکھتی تھی۔ ایک عورت بیمار ہوئی تو اس نے منت مانی کہ شفا ہونے پر بیت المقدس جا کر نماز پڑھے گی۔ خدا کے فضل سے وہ تندرست ہو گئی تو منت کے لیے جانے سے پہلے وہ ملنے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہیں رہو اور مسجد نبوی میں نماز پڑھ لو، کیونکہ یہاں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں سے ثواب میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام آزاد کرنے کا بھی شوق تھا۔ ایک لونڈی کو آزاد کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم کو اس کا اجر دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 61 ہجری میں 80 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور اسی مقام شرف میں آپ کو دفن کیا گیا جہاں سے آپ کا نکاح ہوا تھا۔ آپ نے جب آپ مکہ میں بہت بیمار ہو گئی تھی تو آپ نے اپنے بھانجے سے کہا کہ مجھے نا یہاں سے لے چلو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا مکہ میں انتقال نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ کو لے جایا گیا تو مقام صرف پہ اسی درخت کے پاس جہاں آپ کا نکاح ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب رخصت ہوئی تھی، وہیں پر آپ کا انتقال ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھی۔ اسلامی واقعات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ السلام علیکم۔